بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان میں مسلمان روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ رمضان سے مراد جل جانے کے ہیں، کسی چیز کا جل جانا۔ رمضان میں جل جانے سے روزے کا کیا تعلق اور کیا واسطہ ہے؟ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک مسلمانوں کے سارے سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جس طرح انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں جلتا رہتا ہے، جتنی شدید بھوک اور پیاس لگتی ہے اسی طرح آگ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ایندھن کی آگ میں چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور رمضان میں روزے دار کی بھوک پیاس سے جو آگ بنتی ہے، اس سے اللہ پاک مسلمان کے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے پورے سال کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے اور روزے دار کو پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے کہ اس انسان نے ابھی جنم لیا ہو۔ حج کا مہینہ آئے تو انسان کے اعمال ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر نیک کام کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نفل کو ادا کرنے کا ثواب ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مسلمان نے ایک فرض روزے کو چھوڑ دیا، پھر قیامت تک اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزے رکھتا رہے تو پھر بھی وہ مسلمان اس قضا کیے ہوئے روزے کا ثواب حاصل نہیں کر پائے گا۔ فرض روزے میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس عمل کو جاری رکھنے سے انسان فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ و استغفار کرنے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ملاقات ایسے لوگوں سے کروائی گئی جن کو ایڑیوں کے بل الٹا باندھا ہوا تھا، ان کی باچھیں چیر کر ریزہ ریزہ کر دی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ سزا اس بندے کی ہے جس نے روزہ تو رکھا لیکن افطاری سے پہلے ہی کھولا۔ یہ سزا اس کی ہے جس نے افطاری میں جلدی کی۔ ذرا سوچئے، جس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو اللہ پاک نے اس بندے کی کیا سزا رکھی ہوگی۔ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک رمضان کے مہینے کے ثواب کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر، 2 نفل کو ادا کرنے کا ثواب اس کے برابر کر دو جو پورا رمضان تراویح کی پابندی کرے اور پورے مہینے کے روزے رکھے، تو اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو ایسے دھو دے گا جیسے اس بندے نے آج ہی جنم لیا ہو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جس نے روزہ اور نماز میری جزا کو حاصل کرنے کے لیے رکھا، اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کا قیام کسی امت کو عطا نہیں ہوا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ پہلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی، 8 یا 6 رمضان میں حضرت